اللہ جل شانہ نے موت کا فیصلہ نہیں کیا، اگر ایٹم بم اس پر بارش کی طرح برسے تو اللہ پاک کی قسم کہ اس کا جو ہے نا اس کو کبھی موت نہیں دے سکتی. ہاں، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں. ہاں، اور تبلیغ دیا ہے کہ بس مسلمان سارے کے سارے کیا کریں یار، سارے مسلمان چاہے بڑے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے چھوٹے ہوں، چاہے مرد ہوں. کل بزرگ نے فرمایا نا کہ بچہ پیدا ہوتے اس کے کان میں اذان دیتے، اور سب کو پتہ ہے مجمع میں بڑے لوگ بیٹھے ہیں. بڑے لوگ کون؟ علماء کرام ہوتے ہیں. اذان کیوں دیتے؟ اذان مستقل دعوت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، اذان دیتے کہ بس سارے کے سارے. وہ مولوی صاحب نے کیا فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام کے رنگ میں رنگے ہوئے. ٹھیک ہے، بچوں کا بھی اللہ پر یقین، بڑوں کا بھی اللہ پر یقین، مستورات کا بھی اللہ پر یقین، ایمان کے ساتھ یقین بھی ہے. اب ایمان والے تو ہم سب بیٹھے ہیں، شاید کوئی بری نہ لگے، ناراض نہ ہو، نہ مجمع میں بڑے اچھے لوگ بیٹھے رہتے ہیں. تو ایمان والے ہم سارے ہیں، لیکن اس ایمان سے جو ہے آنکھوں کو نظر سے نہیں بچا سکتے. ایمان ہے، خدا پاک کی قسم، جس نے کلمہ پڑھا وہ ایمان مان. اسی ایمان سے گناہ سے آنکھوں کو نہیں بچا سکتے، زبان کو جو ہے نا گناہ سے نہیں رکوا سکتے، کانوں کو گناہ سے نہیں بچوا سکتے. ٹھیک ہے، ایمان ہے، لیکن دوستو بزرگوں کمزور ہے. بس اس ایمان کو جو ہے نا بڑھیا بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، کسی سے اثر نہیں لے. سارے مسلمان، ہائے اللہ، سارے مسلمان جو ہے نا، سارے کے سارے مسلمان نمازی، سارے مستورات نمازی، سارے بچے نمازی. ٹھیک ہے، مدینہ پاک کا یہی دستور. کہتے ہیں مدینہ منورہ کے حدود میں باہر سے کوئی قاصد آتا اور اس کے حدود میں پاؤں رکھتا نا، تو رسول پاک علیہ السلام کے پہنچنے تک راستے میں جتنے لوگ ملتے تھے ایک جیسے حلیہ، ایک جیسے لباس، ایک جیسے اخلاق، ایک جیسے اخلاق. ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بعض سفیر جو آئے ہیں، بعض سفیر بادشاہ کی طرف سے حضور پاک علیہ السلام کے پاس بادشاہ کی بات پہلے نہیں کی. پہلی بات یہ کی کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ کہ میں اسلام میں داخل ہوں. اور حضور اس سے فرماتے جس کا مفہوم ہے کہ آپ جو بات لیں کہ وہ تو کرو نا. یعنی دیکھتے ان کو دیکھتے جو ہے ان سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر داخل ہوتے. ہم بھائی بیان کرنا آسان، یاد رکھو الیاس رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، یہ سب کے ذہن میں کہ تبلیغ میں
بیان کی حیثیت اس طرح ہے جیسے بدن میں زبان کی حیثیت، چھوٹا سا ہے، تھوڑا سا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بیان کیا فلانے نے. تبلیغ میں ہاں بیان کی حیثیت زبان کی ہے، اتنا چھوٹا ہے. اصل بھائیو دوستو اصل عمل ہے، ٹھیک ہے نا. ہم عملی مسلمان بن جائیں. ہمارے تو اب دوسروں کے باتیں نقل گئے. بھائیوں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا؟ مولوی صاحب نے جو تیرا کی بات بتائی، 1,00,000 روپے. یہی مولوی صاحب جو ہے مولانا عظیم صاحب کا شاگرد ہے. ہمارے جنگل خیل کے ہمارے دوست بھی ہیں، پنجاب میں مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں. ایک دفعہ گرمی کے موسم میں باہر بیان کیا، رشتہ داری پر بیان کی، معاملات پر بیان کیا. بس اس کی یہ نوعیت تھی. میرا دوست سے بہت چھوٹا ہے. میں نے کہا تبلیغ کی پہلے تو کہو کہ تبلیغ کرو، یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی. سب بات ہے، کھانا بھی ساتھ کا ہے. ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، قسم سے کہتا ہوں، قسم سے. ہمارا مزاج وہ چور ہے. ایک آدمی آیا، داڑھی منڈوا رہا تھا، موٹی موٹی اس کے یہ مونچھیں تھی، شاید یہاں بیٹھا ہوں. تو مولانا صاحب ہمارے وہ مولوی صاحب کی بات سنی تو وہ قریب قریب ہو رہے تھے تو میں ادھر ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب اس سے ملو. کہتے ملتا بھی ہوں لیکن اس سے کچھ بات بھی میری کریں. کرو کرو کرو، عالم ہے. اور کسی سے بات، ہمیں جو بات کوئی پوچھتا ہے نا مرکز میں تو ہم فوراً کہتے ہیں مولوی عظیم صاحب کے پاس جاؤ. اگر یہ نہیں پھر کہتے ہیں چلو مفتی نعیم صاحب کے پاس جاؤ. یہ نہیں ہوتے، کوئی عالم ہوتے تو عالم سے پوچھو. بھائی مسئلہ ہے اس پر ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو ان سے کہا غور سے سن. میں نے قسم بھی کہا. ان سے کہا کہ آپ کی بات میں نے سنی بڑی غور سے. میں نے اپنے بانجوں سے، پختوں کے تخریوں نے اپنے بانجوں سے کروڑوں کا زمین زور سے پکڑا ہے. اس کا ماموں تھے. بس اتنا دعا کرو. میں نے کہا میں قسم سے کہتا ہوں. اس نے کہا اتنا دعا کرو کہ آج رات اللہ مجھے موت نہ دے. میں شبی جمعہ میں رات گزارتا. صبح میں اپنے بانجوں کو بلاؤں گا اور سب سے کہوں گا کہ آئیو، جتنا آپ کا زمین ہے سارا زمین لے لو، اور آپ کو میں دستخط کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ہے. میں نے زور سے پکڑا. تو صرف اس بات پر کہ اس نے قرآن حدیث کی روشنی میں بات کی کہ رشتہ داروں کا کیا حق ہوتا. یہ نہیں کہ تبلیغ میں 4 مہینے لگائے کوئی مفتی بن گئے. پھر نہ بھائی کا خیال، نہ بہنوں کا خیال، نہ رشتہ داروں کا خیال. ٹھیک ہے، پگڑی بھی باندھتا ہے، مسواک بھی مارتا ہے. ٹھیک ہے، ناراض نہ ہونا. جھوٹ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے. جھوٹ تو اتنا زیادہ ہو گیا. میں کبھی کبھی گھر میں سوچتا ہوں، قسم سے کہتا ہوں، اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے جھوٹ بولتی ہیں لیکن میں آپ سے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا. تو وہ پھر قسمیں کھاتی ہے کہ نہیں میں نے جھوٹ نہیں بول. میں نے کہا جھوٹ مت بول. ٹھیک ہے، مسلمان میں 2 باتیں نہیں ہوتی. ایک جھوٹ نہیں بولے گا زندگی بھر. دوسرا مسلمان جو ہے نا کسی کو دھوکہ نہیں دے. حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے
جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اس کا جنت میرے ذمہ ہے، میں اللہ سے اس کے لیے جنت دلواؤں۔ ایک بات جھوٹ کی کرو، یا اللہ ایک بات جھوٹ کی کرو تو فرشتے جو ہے آپ کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، مذاق میں بھی نہ بولو، عادت بناؤ، انشاءاللہ اللہ بنا، دعا مانگو اللہ بنا دے۔ بولو مت، خاموش ہو جاؤ، جھوٹ مت بولو، خاموش ہو جاؤ۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، یہی انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے محنت کیا اپنے امتوں پر، اپنے قوموں پر، ٹھیک ہے، ہاں کوئی قبیلے کے لیے آئے۔ رات کو صبح بھی میں نے بیان کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کتاب میں لکھا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تبلیغ کا وہ درد نہیں ہے، ناراض نہ ہو، 4 مہینے والے، میں خود بھی آپ میں شامل ہوں۔ اور رات کو یہودی کا قصہ جو ہے نا، وہ ڈاکٹر صاحب محترم نے جو بیان کیا، یہ اس کا نام تھا عبد القدوس۔ وہ یہودی لڑکا حضور پاک علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھتے تھے، چند دن نظر نہیں آئے، کہتے ہیں وہ تو نظر ہے، کہتے ہیں وہ تو سخت بیمار ہے، یہودی فرمایا چلو ان کی عیادت کرتے ہیں۔ تو سب کو باقی معلوم ہے، کہتے ہیں کہ گئے اور موت کے وقت، یہ بات بھی سنو جو نہیں تھے اس کو تو یاد آ جائے، کہتے ایک آدمی چند سال بعد مر جاتا ہے، اس کو کوئی اپنے پارٹی میں لیتے ہیں کہ ہمارے پارٹی میں آ جاؤ، لیتے ہیں، وہ اپنے کام میں لیتے ہیں، ہمارے کام کر، نہ پارٹی میں لیتے ہیں، نہ اپنے کام کے لیے لیتے ہیں، نہ اپنی خدمت کے لیے لیتے ہیں، بس چند گھڑی اس کا انتظار ہے موت کا۔ قربان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت بھی اس نے دعوت دی عبد القدوس کو کہ کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں وہ لڑکا جس کے مجلس میں بیٹھتے تھے، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور کبھی اپنے والد محترم کو دیکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک نے باپ کا دل تبدیل کیا۔ کیا فرمایا؟ بیٹا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان۔ تو بیٹے نے فوراً کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھتے ہی چند لمحوں میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ حضور باہر گئے تو بہت حشاش بشاش اور خوش تھے، صحابہ کرام ان کے دوست تھے۔ فرمایا حضور آپ بہت خوش ہیں، آج بہت خوش ہیں۔ فرمایا خوش کیوں نہ ہو کہ میری وجہ سے ایک آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے بچ گئے۔ ہم 4 مہینے اپنے بھائی کا اتنا فکر کرتے ہیں، 4 مہینے اپنے بیٹے کا اتنا فکر کرتے ہیں جن نے 4 مہینے لگائے، اپنے چچا کا اتنا فکر کرتے ہیں، اپنے ماموں کا اتنا فکر کرتے ہیں، اپنے محلے والا ابھی پیر سے جو ہے نا ترغیب چلا رہے تھے، بالکل زبردست بات، زبردست دل پر لگتی ہے۔ فرمایا
کہ میرے ساتھ ایک عالم بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، اس عالم نے مجھے فرمایا، عالم کی بات ہے، کہ حضور پاک علیہ السلام ابو جہل کو 3000 مرتبہ دعوت دینے کے لیے گیا تھا۔ کتنے مرتبہ؟ 3000۔ کہتے ہیں آج ہم محلے والے جو بات نہیں سنتے، پھر کہتے ہیں چھوڑو یار یہ تبلیغ کا مخالف ہے، اس بات نہ کرو، چھوڑو۔ اور اگر پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں پھر کیا کرتے؟ پھر خود گشت میں نہیں جاتے، پھر چھوٹے بچوں کو اس کو آگے کرتے ہیں، چھوٹے بچوں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی لڑائی نہ کرے نہ لڑائی، ایک تپڑ آپ کو مارے تو سنت زندہ ہوگا، گالی دے دیں سنت زندہ ہوگا۔ کل وہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، احد میں حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کتنے شہید ہوئے، چچا جان کا کلیجہ بھی انہوں نے نکالا اور اس کلیجوں کو چبایا، ٹھیک ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے داندان مبارک جو تھے وہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، داندان بھی شہید، کپڑے بھی میلے تھے، فرما رہے ہیں بہت تکلیف ملی، بہت۔ پھر بھی صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول ابھی تو ان کے لیے بدعا کرو نا۔ کہتے حضور نے ہاتھ اٹھائے، پھر کیا کہا؟ فرمایا یا اللہ ان لوگوں کو، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو میرا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون، یا اللہ میرے اس قوم کو ہدایت دے، باوجود اتنے تکلیف کے اس کے لیے بدعا نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تکلیف ہے، عجیب قسم کی بات ہے کہ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ملی، وہ بھی اس کا چچا تھا، ابو لہب کے 2 بیٹے، کہتے ایک تو مر گیا تھا، وہ شیر نے کھایا تھا، اور 2 جو تھے اللہ اکبر 2 زندہ تھے۔ ایک کو عرفات کے میدان سے لے آیا مکہ مکرمہ، اور ایک مکہ مکرمہ، 23 سال کا دشمن، اور بیوی بچیوں کو طلاق دینا، اور جو پہلے قتل ہوا تھا نا، پہلے شیر نے کھایا تھا، اس نے تو حضور کو بہت گالیاں بھی دی، بہت بیہودہ گالیاں بھی دی، پھر بھی اس کو بلایا کہ اس کو لے آؤ، ٹھیک ہے، اس کو بلایا، وہ اس کو پکڑ کے لے آئے، سارے مکے والے منتظر تھے کہ ہمارے سر کاٹیں گے، ان کو دعوت دے دی، دعوت ایسی چیز، دونوں مسلمان، کہتے ایک دفعہ حضور پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں آئے تو مکہ مکرمہ کے جو انتظامیہ والے تھے، مؤذن تھے، نام بھی اس نے لے لیا کمی بیشی بار، عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی۔ حضور نے اسے چابی مانگی، ایک دفعہ یہ چابی دے دو کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر تھوڑی سی عبادت کروں، تو الفاظ ڈاکٹر صاحب کے یہ ہے کہ اس کو تتکارا، اس کا ترجمہ پھر آپ کریں، یعنی پرے ہٹو چلے جاؤ، حضور کو نہیں دیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو کہتے اس کو لے آؤ، لے آئے،
کہتے چابی دے دو، فوراً چابی حاضر. اور پھر بھی فرمایا اس کو، کیا فرمایا کہ عثمان آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے آپ سے چابی مانگی تھی، ٹھیک ہے، آپ سے چابی مانگی اور آپ نے مجھے انکار کیا، چلے جاؤ. کہتے یاد ہے یا رسول اللہ. قربان حضور پاک علیہ السلام کی شفقت ہے، ہمارے اندر نہ کوئی شفقت ہے، نہ کوئی رحم ہے، نہ کوئی صبر ہے. ٹھیک ہے، حضور پاک علیہ السلام نے چابی پکڑ کر اور پھر اس کے ہاتھ میں دے دی، یہ لے لو، اور یہ چابی اس طرح لے لو کہ یہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے، قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے. صحابہ کرام جب فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے، مدینہ پاک کے ایک سردار آواز لگا رہے تھے، آج مکے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے. ابو سفیان نے سنا، اور وہ جو ہے نا پہاڑ کے اوپر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے. کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، آج سارے مکے والوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرے. 10 لاکھ کا فوج تھا اور 23 سال کے ستائے ہوئے دشمن غالب آئے. 23 سال حضور پہ ظلم کیا، وہ غالب آئے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. ابو سفیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس رات کو ڈاکٹر صاحب کہتے کہ یہ تو اس طرح کہتے ہیں. حضور نے اس سے ینڈا لے لی، اس کے بیٹے کو دے دی. ہاں، کہتے ہیں کہ آج جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن ہے. تو بیٹے کو جو ڈنڈا دیا تو وہ نے آواز لگائی جس کا مفہوم ہے، عربی تو عربی والے جانتے ہیں، کہتے ہیں آج رحم کا دن ہے، رحم کا دن ہے، آج رحم کا دن ہے. سارے صحابہ کرام سب منتظر تھے کہ سر کاٹیں گے. صحابہ نے عبادت مکہ مکرمہ میں شروع کی اور سجدے لگائے، رات کو خوب روئے. تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے. نبوت، نبی رحم دل ہوا کرتا ہے، ہمدرد ہوا کرتا ہے. فرماتے تھے، اس کی بیان کی تھوڑی سی بات آپ نے سامنے کرتا کہ ایک گورنر صاحب آئے، ایک آدمی لیا آجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس، گورنر سے اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. تب کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے سارے انسان یہ جنت میں جانے والے بن جائے، جہنم سے بچ جائے، بس ہماری محنت یہی. اور وہ گورنر اتنا کوئی دیندار نہیں تھے، یہ بھی کہا دیندار نہیں، دین کے موڑ والے نہیں تھے. جب حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کہا کہ دنیا میں ایک آدمی بھی آخرت میں جہنم میں نہ جائے، سارے کے سارے جنت میں جائے. پتہ ہے آخر میں کہتے ہیں جب اس آدمی کے ساتھ وہ باہر نکلے نا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ گورنر جو تھے اپنے دوست کو کہنے لگے کہ میں نے دنیا میں پہلی دفعہ
اس جیسے رحم دل انسان کو نہیں دیکھا، اس جیسے رحم دل انسان کو نہیں۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اس کام کو اپنا کام، کہ ہمارا کام دعوت کا کام ہے، ہمارا کام دعوت کا کام ہے، لوگوں کو جو ہے اللہ سے ملانا، اللہ سے اس کے جو ہے نا اس کی تابعداری کرنے کے لیے آمادہ کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا، چاہے وہ بڑا آدمی ہو، چاہے چھوٹا آدمی ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، لیکن یہ ایک بات یاد رکھو سب بیان میں، اللہ پاک کی قسم، آخرت میں انسان دین کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، اور دین انسانوں کی زندگی میں محنت کے بغیر آ نہیں سکتا۔ یہ دھوکے ہیں، دھوکے بتاؤں کیا ہے؟ گشت کا وقت میں کہتے ہیں مہمان آیا، ہائے ہائے، انبیاء علیہ السلام کا عمل مہمان کے لیے قربان کیا، روزے کا عمل تھوڑے سے بیمار کے لیے قربان کیا۔ ہاں، یہ خودسری تقاضے ہیں، خودسری تقاضے جانتے ہیں کہ خود بناتے ہوئے تقاضے، صحابہ آدھے تھے آدھے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ ایک جنگ میں ایک صحابی بہت جو ہے زخمی تھے، حضور نے آواز لگائی، یا للانصار، یا للانصار، مدینہ پاک والے لوگ انصار، دین کی مددگاروں کو کہتے، تو وہ اس طرح جو ہے رینگتے ہوئے جاتے تھے، اور ایک موٹی پتھر جو ہے پکڑ لی، کسی نے کہا آپ کے لیے پکارتے ہیں، آپ کے لیے پکارتے ہیں، کہتے ہیں ہاں انصار کا نام لیتے، میں انصاری ہوں، تو وہ جو ہے وہ پتھر کو پکڑ لیا، اور پتھر کو پکڑ لیا، پھر کیا بولا پتہ ہے؟ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر زخمی چور چور کہتے ہیں کہ بدر کی طرح جمو، بدر کی طرح جمو، اور حنین کی طرح پلٹو۔ کہتے ہیں ایک بات پر صحابہ کرام میں اتنا جذبہ آیا کہ وہ جنگ اس نے جیت لیا۔ انصار تھے، حضور سے قربان۔ ہاں، انصار میرے بدن کے نیچے کا لباس، مہاجر میرے بدن کے اوپر کا لباس۔ فرمایا میرے انصار دوست جو ہے یہ ہر تکلیف والے کام میں اپنے آپ کو پیش آگے کرتے، اور ہر آرام والے کام میں اپنے آپ کو پیچھے کرتے۔ مولانا سعید خان سے فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اکرام مسلم کیا ہے کہ ہر تکلیف والے کام میں اپنے آپ کو آگے کرنا، اور ہر آرام والے کام میں ہے، ہر آرام والے کام میں اپنے آپ کو تکلیف والوں میں آگے کرنا، آرام والوں میں پیچھے کر، اس کو اکرام مسلم کہتے۔ ہم جب سواری میں جاتے ہیں تو امیر صاحب کے کان میں کہتے ہیں امیر صاحب مجھے الٹیاں آتی ہے، مجھے پہلے سیٹ میں بیٹھاؤ، کہتے ہیں نا پہلے سے، اگر پہلا نہیں ہے تو دوسرے میں بیٹھاؤ۔ انصار مدینہ اس طرح نہیں کرتے، مشقت کے وقت اپنے آپ کو آگے کرتے۔ خندق جب کودی جا رہی تھی نا، خندق، ہائے ہائے، خندق کودی جا رہی تھی تو انصار اپنے حصے کا کام کرتے، پھر جو دیکھتے ہیں کہ یہ مہاجر ہے، پھر سارے جو ہے آ کر مہاجروں کے ساتھ لگے رہتے،
لگے رہتے. تو میرے بھائیوں دوستوں، تبلیغ جو ہے نا، تبلیغ کو بس دل دے دو. جیسے دنیا کو ہم نے دل دیا ہے نا، سب صبح جو ہے نا سویرے نہ کوئی ترغیب ہے، نہ کوئی جو ہے نا واز کرنے والے ہیں. ہر آدمی دنیا کی یہ زندگی بہت قیمتی ہے. اسی زندگی سے انسان کی یا آخرت بنتی ہے، اور یا دنیا کی اسی زندگی سے انسان کی آخرت بگڑتی. آخرت بنانے کے لیے دنیا کی یہی زندگی ہے، اور آخرت کو بگاڑنے کے لیے بھی یہی زندگی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ زندگی انسانوں کا احکامات کے مطابق گزرے گی تو روز روز اس کی آخرت بنتی چلی جائے گی. روز روز اس کی آخرت بنتی چلی جائے. اور اگر خدا نخواستہ یہ زندگی مسلمان جو اپنے خواہشات کے مطابق یہ زندگی گزارتے ہیں تو روز روز اپنی آخرت اس کی بگڑتی چلی جائے. کہتے خواہشات والے انسان جو ہے، خواہشات والے، سارے خواہشات والے آخرت میں ناکام ہوں گے. سارے خواہشات والے آخرت میں ناکام ہوں. جتنے بھی خواہشات والے ہوں گے، علماء نے تو لکھا ہے کہ جو خواہش والی زندگی گزارتا ہے نا، اپنی طبیعت والی زندگی، یہ ایسا ہے کہ کلہاڑا لیا ہوا، کلہاڑا، اور اپنے ٹانگوں کو خود کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بہت قیمتی ہے. سارا آخرت کا دار و مدار دنیا کی اسی زندگی پر ہے. پھر دوبارہ زندگی تو آخرت میں ملے گی، لیکن وہ کسی دینی محنت کی زندگی نہیں ہو کہ وہاں پھر آدمی 4 مہینے لگائیں، چلو وہاں دین سیکھیں. آخرت میں یہ نہیں. آخرت میں کوئی تبلیغ نہیں، تبلیغ وہاں نہیں ہوگی، حج بھی نہیں ہوگا، عمرہ بھی نہیں ہوگا. بس دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں یہ چیزیں آخرت میں نہیں ہوگی. کام کاج والے لوگ ہیں یہی بہت بیٹھے ہیں اکثریت. دنیا آخرت میں کوئی کام نہیں. نیک لوگ بس روزانہ مزے اڑاتے رہیں گے. ٹھیک ہے نا. جی میں جو چیز آیا تو سامنے حاضر ہو. کپڑے میلے بھی نہیں ہوں گے. اگر کپڑے میلے ہو گئے نا، میلے تو ہوں گے نہیں. اگر جی میں آیا کوئی کسی کے کپڑے اچھے دیکھیں، دوبارہ اپنے آپ کو دیکھے تو وہ کپڑے اس کے بدن پر ہوں. ٹھیک ہے. دنیا کا کوئی کام کاج وہاں نہیں. وہاں ہمیشہ کے لیے بس ہمیشہ زندگی ہوگی، اور ہمیشہ وہاں خوشی ہوگی. یہی ابھی رمضان آ رہا ہے نا، رمضان کے جو ہم روزے رکھتے ہیں، پھر رمضان کے بعد عید ہوتا ہے. عید تب ہوتا ہے جب روزے آدمی رکھ دے اس کا عید ہے، نبی رکھے اس کا بھی عید ہے. ٹھیک ہے. لیکن رمضان کے بعد عید.
اسی طرح علماء کرام حضرات فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، میری بات نہیں، کہ جو مسلمان اپنی زندگی کو رمضان کی طرح گزارے، اس کا موت جو ہے وہ عید ہو، اور ہمارے عید جو ہے وہ 3 دن کا عید ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمارا عید 3 دن کا عید ہے، پھر اس میں کے بعد لوگ کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ہمارے عید میں کیا ہے، مٹھائی ہوتی ہے، کوئی اچھے اچھے کھانے لوگ پکاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سیویاں، کوئی کیا، کوئی 3 دن ہو۔ لیکن جس انسان نے زندگی رمضان کی طرح گزاری، اس کا موت جو ہے وہ عید ہو، اور پتہ ہے پھر کیسا عید ہو، اس کا جو ہے نا موت تو عید ہے، اس کو روزانہ روز روز اس کی عید کی خوشی بڑھتی چلی جائے گی، روزانہ آخرت والا عید جو ہے وہ روزانہ جنتیوں کو روزانہ خوشی، آج خوشی، آج کے بعد دوسرے دن اس سے زیادہ خوشی، تیسرے دن اس سے زیادہ خوشی، چوتھے دن اس سے زیادہ خوشی، روزانہ اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، یہ اس کا جو ہے نا، اس کا ایسا عید ہوگا۔ لیکن بس اس کے لیے یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ زندگی کو احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ احکامات تو سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق، دین کے مطابق، حضور پاک علیہ السلام کے وجود اطہر سے جو اعمال نکلے ہیں، اس اعمال کے مطابق اپنی زندگی بنانا، اپنا بھی بنانا۔ صحابہ نے اپنی زندگی بھی بنائی تھی، حضور نے اس پر محنت کیا، اور پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی بھی انہوں نے بنائی تھی۔ لوگوں کو کیا کہتے تھے کہ ہماری طرح بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ ہم تھوڑا سا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرح بن جاؤ، کہہ سکتے ہیں؟ کوئی گاؤں ایسا ہے، 100 سال تبلیغ کے ہو گئے، کوئی گاؤں ایسا ہے جس میں سارے لوگ نمازی، سارے لوگ جو ہے نا اس کے حولیے چہرے سنت کے مطابق، اس کا کاروبار اللہ کے حکم اور حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، اس کا رہن سہن جو ہے وہ سنت کے مطابق، ٹھیک ہے، اتنی تبلیغ کے باوجود کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو بھائیو، یہ زندگی قیمتی ہے، بس اسی زندگی کو جو ہے قیمتی بنانے کے لیے جو ہے نا، یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں، نماز ان سے بھی قیمتی ہوتی ہے، درس ہے، تدریس ہے، قرآن ہے، قرآن کا علم ہے، بہت دین کے کام۔ یہ نہیں 5 وقت نماز پڑھیں گے جی، بھائی فرماتے ہیں 5585 ایک سوزکی کا نمبر ہے، اس نے راستہ بند کیا ہے، اگر کسی کا ہو تو وہ ساتھی جائیں۔ تو بس بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ زندگی
ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ دین کے 5 وقت نماز سے بھی اللہ کا وعدہ ہے، حدیث ہے جس کا مفہوم 5 وقت نماز پڑھتے ہو تو اس کو جنت ملے، یہ جنتی ہے۔ کلمہ مسلمان نے پڑھ دیا، مسلمان جنتی ہے، اور یہ مسلمان ایمان والا ہے، اور سارے ایمان والے جنت میں جائیں گے، بے ایمان کوئی بھی جہاں جنت میں نہیں جائے، کوئی بھی ایمان جس کا ایمان نہ ہو، سارے ایمان والے۔ اور کسی وجہ سے اللہ چاہے تو کسی غلطی پر اس کو پکڑ کے سزا دے دے، یا اللہ میاں اس کو معاف بھی کر دے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ پاک ہے، اللہ پاک پر تو کوئی پھر مقدمہ نہیں چلا سکتا۔ ایک صحابی حضور کے پاس تشریف لائے، مفہوم ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے کیا کرے؟ فرمایا توبہ نکالے، پھر نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر پھر دوبارہ اس سے یا رسول اللہ غلطی ہو جائے، مفہوم حدیث کو کہتے ہیں پھر توبہ نکال۔ اس صحابی نے جو ہے یہ ہمارے لیے قیامت تک انسانوں کے لیے یہ راستہ ہموار کیا۔ تیسری دفعہ پوچھا حضور اگر پھر اس سے غلطی ہو جائے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، جو حدیث پاک کا مفہوم، میرے صحابی تم گناہ کرتے کرتے تک جاؤ گے، اللہ پاک معاف کرتے کرتے نہیں تکے گا۔ اگلی بات بھی سن، لیکن میرے صحابی ہر وقت توبہ نکالو، موت کا کوئی پتہ نہیں چل، توبہ ہر وقت نکال، موت کا پتہ نہیں چل کس وقت آتا، ٹھیک ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بعد اگلے والا بھی پورا کرتا ہوں۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے۔ جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس کو لشکر کا امیر بنایا، اور لشکر کو بھی آگے چل دیا، جس کو پتہ چلا حضور بہت بیمار ہے، اور اس کے لشکر میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی مامور تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے جو ہے نا اس سے سوال کیا کہ اگر آپ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیں، یہ میرے ساتھ مدینہ پاک میں مشورہ دیں گے، اس کی بات مان لی جائے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 مہینے کے وعدے پر ایک باندی خریدی، ایک باندی، سب باندی جانتے ہیں، غلام بھی جانتے ہیں، یہ پہلے لوگ جو ہے نا پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ابھی تو یہ معاملہ اس وقت نہیں ہے۔ تو 1 مہینے کے قرض پر ایک باندی لے، حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حضور پاک علیہ السلام کو کس طریقے سے علم ہوا کہ اسامہ نے تو اس طرح کیا رضی اللہ تعالیٰ، اس کو علم ہوا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اسامہ کا اتنا امید ہے 1 مہینے تک وہ زندہ رہیں گے، 1 مہینے تک زندہ رہیں گے۔ محبت سارے صحابہ سے تھی، اس سے بھی محبت بہت تھی۔ پھر کیا فرمایا، کتاب میں دیکھ سکتے ہو، فرمایا مجھے تو اتنا امید نہیں ہے
کہ پانی پینے کے لیے کوئی کٹورا گلاس وغیرہ اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ میرے منہ تک یہ پہنچ جائے گی یا موت مجھے پہلے آ جائے گی. اور مجھے اتنا بھی امید نہیں ہے کہ میں جو ہے نا گلے میں یعنی منہ میں جو ایک نوالا ڈالوں. میں کہتا ہوں کہ یہ نوالا پہلے نگل جائے گی یا مجھے موت آئے گی. اور پھر کیا فرمایا کہ مجھے اتنا بھی امید نہیں ہے کہ میں ایک طرف سلام پھیروں اور مجھے یہ امید نہیں ہے کہ دوسری طرف بھی سلام پھیروں یا مجھے موت آ جائے. یہ امیدیں نہیں ہے، یہ بڑی بڑی امیدیں رکھنا، یہ امیدیں یہ ٹھیک نہیں ہے. بس قناعت والی زندگی اللہ پاک کو پسند ہے، سادہ زندگی اللہ پاک کو پسند ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی مختصر زندگی ہے، قیمتی بہت ہے، لمحہ لمحہ اس کا قیمتی ہے، لمحے پر کروڑوں سال کی زندگی بنتی ہے اور ایک لمحے پر کروڑوں سال کی زندگی بگڑتی ہے. علماء نے لکھا ہے، یہ نہیں ہے میں نے خود پڑھا، کیا لکھا ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ کو کہ ایک انسان کو اپنے سامنے حاضر کرے گا اور ان سے اللہ جل شانہ پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں ایک بات کیا تھا، اس ایک بات پر قوموں کے جو ہے سارے لوگوں میں آپس میں جوڑ پیدا ہو گیا، تمہاری ایک بات سے جوڑ پیدا ہو. اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ سب سے پہلے آپ اس ایک بات پر جاؤ، جنت میں داخل ہو. یہ بھی لکھا ہے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیان، کہ ایک آدمی کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ جل شانہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں ایک بات ایسی کی کہ لوگوں میں تم نے بگاڑ پیدا کیا، اس ایک بات پر آج تم پہلے جہنم میں چلے جاؤ جہنم میں چلے جاؤ. ٹھیک ہے، ابھی ہم کراچی میں چلے کے لیے گئے تھے تو شب جمعہ میں ایک حافظ قرآن تھے، وہ رات کو تعلیم کر رہے تھے، ہم لوگ جماعت والے بیٹھے تھے تو فرمانے لگے، دیکھو بھائی بات یہ غور سے سنو. کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں کہ میں تعلیم میں بیٹھا تھا، تعلیم کے لیے میں بیٹھ رہا تھا تو ایک آدمی کو میں نے کہا کہ آپ بھی تعلیم میں بیٹھ جاؤ. تعلق والا تھا، تعلق والے سے تو آدمی کہہ سکتا ہے، بغیر تعلق والے سے بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی بری بات تو تھوڑا ہے، گالی تھوڑی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ تعلیم سن، تو وہ تعلیم میں بیٹھ گئے. کہتے کئی عرصے کے بعد وہ آدمی میرے ساتھ مل گیا، ہمارے جماعت کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کے وجہ سے میں تعلیم میں بیٹھا تھا، تعلیم میں، اور میں نے جب وہ تعلیم سن لی نا تو میں نے میرا تعلیم میں جذبہ بن گیا
کہ میں اپنے بچوں سے قرآن پاک کا حافظ بناؤں، تو مجھے کہنے لگے اللہ پاک کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، نوازی ہے کہ آج میرے 9 بیٹے ہیں، 9 کے 9 قرآن کے حافظ ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے یہ وہ بھائی فرما رہے تھے کہ آپ کی بیٹھنے کی وجہ سے یہ سارے نیکی آپ کو پہنچے۔ حافظ کا درجہ کتنا ہوگا؟ ہاں، ہم تو پشتو میں کہتے ہیں 6666 آیاتیں سنتے ہیں علماء سے، کوئی اختلاف بھی ہوگا، یہ آیاتیں ہیں۔ سونا ایسا ہے کہ حافظ قرآن کا قیامت کے دن اتنا بڑا بنگلہ ہوگا، 6666، اتنا بڑا ملب، اور اس کے والدین کو اللہ کتنا دیں گے۔ یہ نہیں ہے، میں نے خود پڑھا ہے، میں وہ باتیں نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ایک عالم ہوگا نا، عالم دین ہوگا، قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان سے فرمائیں گے کہ آسمان کے کتنے ستارے ہیں، جتنے ستارے ہیں، اتنے ستاروں کے بقدر ہاں آپ لوگوں کی سفارش کرو تو آپ کی سفارش قبول ہے۔ ایک عالم سے، ایک حاجی صاحب حاجی ہیں، حج کیا، کہتے ہیں جو ایک حج کرے تو اس نے اللہ کا فریضہ ادا کیا، جو 2 حج کرے اس نے اللہ کو قرض دے دیا، اور جو 3 حج کریں تو اس کے کال پر اور اس کے بال پر جہنم کا آگ حرام ہے۔ حضور کے بعد زمانے میں ایک آدمی کو جو ہے نا آگ میں ڈالا گیا، ساری رات آگ اس کو جلاتا تھا، تو آگ جلتی تھی، وہ نہیں جلتا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا ایک صحابی اس زمانے میں موجود تھا، کسی نے اس سے کہا کہ اس طرح آدمی آگ اس کو نہیں جلاتا۔ قربان صحابہ کرام کہتے ہیں جاؤ پوچھ لو اس نے 3 حج کیے ہو، تو پوچھنے پر معلوم ہے آج ہی اس نے 3 حج کیا۔ حضور کی بات پکی اور ڈٹ۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، دین میں تو بہت سے فضائل ہیں، اور یہ سارے جنت کے حورے ہیں جو مولوی صاحب نے بھی بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اللہ کی طرف انعامات ملیں گے نا، انعامات، اور لوگ دیکھیں گے، اور لوگ تو کیا کہیں گے کہ آج ہمارے گوشت کو کینچیوں سے کاٹ جاتا کہ لیکن یہ انعامات مجھے مل جائے۔ اور پھر پتہ ہے آپ کو وہ انعام کیا ہے؟ کہتے ہیں صبر پر یہ سب کچھ ملے، جو آدمی صبر کرتا ہے اس پر ایسے انعام ملے، صبر والا۔ تو بھائیو، دوستوں، بزرگوں، یہ ہے زندگی تھوڑی ہے، مختصر ہے، اس لیے اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ وہ آتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ،
نہیں کوئی محبت کے لائق سوائے اللہ. کوئی مشکل کشا نہیں ہے سوائے اللہ کی. کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کی. کوئی کارساز نہیں ہے سوائے اللہ کی. کوئی رازق نہیں ہے سوائے اللہ کی. کوئی موت دینے والا نہیں سوائے اللہ کی. جس کو اللہ موت چاہے اس کو موت ملے گی، اور جس کو اللہ جل شانہ موت نہ دے تو اس کو موت نہیں ملے. محنت کے لیے چلا جاتا. ہر آدمی جو ہے نا، ہر آدمی صبح سویرے دکانیں کوئی منع نہیں ہے، ہاں، لیکن اس طرح تبلیغ کرو جس طرح دکان کرتے. جس طرح دکان کی پابندی کرتے ہو اسی طرح تبلیغ کی پابندی کرو. پھر دیکھو اللہ کی طرف سے برکات دے گا، پھر برکتیں دے گا. ہاں، دکان پر پلنے کا یقین یہ غلط یقین ہے. دین پر پلنے کا یہ صحیح یقین ہے. دین پر پلنے کا یقین نہ ہو تو یہ آدمی آخر تک دین میں نہیں چل سکتا. آخر تک نہیں چل سکتا. او بھائی تبلیغ کرنے کچھ مزدوری تو کرے نا. مزدوری نہیں کریں گے تمہارا نماز کہاں چلا گیا؟ جس پر تم جنت مانگتے ہو 2 روٹی تم اللہ سے نہیں مانگتے. ہاں، نماز چلا گیا، کدھر گیا؟ دعوت دو گے اس پر اللہ بہت کچھ دے. تو میرے بھائیو دوستو وقت لگاؤ. وقت بہت ہونے لگا ہے. مولوی عظیم صاحب نے تو سوال کیا. بہت سے ساتھیوں نے کل جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا 1.5 سال بھی لگ گئے، سال بھی لگ گئے، 7 ماہ بھی لگ گئے، 4 مہینے ہر سال لگانے والے بھی ہیں، لیکن مسجد آباد نہیں. کوئی ایسے مسجد والے یہاں ہیں کہ ہمارے مسجد میں سارے لوگ تبلیغی گش میں جوڑتے ہیں. ہمارے مسجد میں سارے لوگ بیرونی گش میں جاتے ہیں. ہمارے محلے کے سارے لوگ نماز، ہمارے محلے میں مستورات نمازی. اتنا یہ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ وجہ یہ ہے استعداد بہت ہے ہمارے اندر، لیکن استعداد دنیا پر خرچ ہوتی ہے، یہ دین پر خرچ نہیں ہوتی. بعض ساتھی دین کی محنت کرتے کبھی ایک کبھی دن لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں. پاگل کہتے ہیں. حضور کو بھی لوگوں نے اس طرح کہتے تھے. تو ابھی ہمارے مفتی محترم صاحب آئے ہیں، آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. جس مطالبے کو جیسے بیان سن لیا تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ خوش ہو جائے. اصل میں تبلیغ میں اخلاص بھی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے. اللہ خوش ہو جائے، اس کی خوشی کے لیے تھوڑا سا بیٹھو. یہ اکثر مطالبہ مختصر کرتا ہے اور پھر اس کے بعد چلے جاؤ انشاءاللہ. جی بھائی ماشاءاللہ، جو ساتھی نقد تیار ہے یہ ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے ہونے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ہمت